حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت 50 ہجری کی ہوئی۔ آقا نے ایک معاہدہ کیا تھا جسے عام طور پہ صلح کہا جاتا ہے، لیکن میں نے اپنے گزشتہ خطبہ میں عرض کر چکا ہوں یہ صلح نہ تھی۔ صلح ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ معاملہ ختم، بالکل اس کو قبول کر لینا، ایسا نہ تھا، بلکہ یہ سیز فائر تھی۔ جیسے آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے ہمارے فوجی اپنے خیموں میں رہیں گے، آپ کے فوجی اپنے مورچوں میں رہیں گے، ایک دوسرے پہ فائر بندی ہو جائے گی، لیکن بہرحال آپ کا موقف آپ کے ساتھ، ہمارا موقف ہمارے ساتھ ہے۔ نہ ہم نے آپ کو قبول کیا، اور جو شرطیں تھیں آقا ہی کی طرف سے وہ شرطیں بیان ہوئی تھی، امام حسن علیہ السلام نے وہ شرطیں منوائی تھی۔ تو بہرحال یہ جو ہدنہ، عربی میں اسے کہتے ہیں ہدنہ، یعنی سیز فائر جو ہوا تھا، جسے آپ صلح کہہ لیجئے، اور اس صلح کے نام دینے کی وجہ سے آج تک ہمارے نوجوان شیعہ پریشان ہیں کہ جی کس طرح امام حسن نے صلح کی اور فلاں امام نے جو ہے وہ اس طرح کر لیا۔ اصل میں صلح کے لفظ ملتے ہی نہیں ہیں، احادیث میں ہدنہ کے لفظ ملتے ہیں، یعنی سیز فائر ہوا تھا۔ یہ آقا نے ایک فائر بندی کروائی تھی، اور شرائط ہی کا مطالعہ کر لے مسلمان اور متلاشی حق و حقیقت کہ ان شرائط میں کس کا پلڑا بھاری تھا۔ تو اس آقا کی جو صلح یا ہدنہ یا سیز فائر کے بعد آقا کی شہادت کب ہوئی؟ 50 ہجری۔ 50 ہجری سے لے کے 60 ہجری، یہ 10 سالہ پیریڈ ہے، کوئی تھوڑا بہت ایام کا یہ پیریڈ نہیں ہے۔ ان ایام میں بہرحال جو طرف مقابل والا تھا اس نے ان شرطوں کی کوئی پاسداری نہ کی، اور تاریخ میں یہ موجود ہے یہ چیز۔ اس نے کہا یہ شرطیں ہیں، پاؤں کے نیچے میں رونتا ہوں۔ پھر جب یہ حالات پیدا ہوئے تو مختلف علاقوں کے لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، آقا کے پاس آ کر کہنے لگے سید الشہداء کے پاس، آقا حالات آپ کے سامنے ہیں، واقعات آپ کے سامنے ہیں، وہاں سے یہ آپ کے لیے یہ سب کو سازش بنی گئی ہے، آپ کے بھائی اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، حالات یہ۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ کیا قیام کریں، آپ کھڑے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آج بھی موجود ہے تاریخ میں۔ آقا نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے ان شرائط اور اپنے بھائی کے اس ہدنہ اور صلح نامہ کی پاسداری کرنے والا ہوں، میں پاسداری کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے ان شرائط اور ان صلح کو کیا ہے وہ پسپا کروں اور ان کو جو ہے وہ عمل نہ کروں۔ فرمایا نہیں، میں پاسداری کروں گا۔ لیکن بہرحال مختلف گروہوں کے خطوط آنے لگے۔ آخرکار کوفہ میں مختلف گھرانوں میں، بہرحال کوفہ شیعوں کا تھا، کوفہ محبان اہل بیت اطہار کا تھا، کوفہ میں غالبیت میجورٹی اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی تھی۔ گھروں میں اجتماعات ہونے لگ گئے، اور جناب سلیمان ابن سرد الخزاعی، نام آپ نے سن رکھا ہے، بہت ہی محب اور مخلص اہل بیت اطہار تھا۔ سلیمان ابن سرد الخزاعی کے گھر میں ایک چنیدہ قسم کے افراد کا اجتماع ہوا، منتخب لوگوں کا اجتماع ہوا، نمائندہ اجتماع جسے کہا جا سکتا ہے، قائدین کا اجتماع ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو حالات حاکم شام کی طرف سے مسلسل ہم پر ہو رہے ہیں اور ہمارا ناطقہ بند کیا جا رہا ہے، اور حالات آپ کے سامنے تھے کہ کس طرح کے ان کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، حتیٰ کہ نام علی رکھنا بند کروا دیا گیا تھا۔ یہ کب تک چلتا رہے گا؟ لہذا ہمیں اس کا حل سوچنا چاہیے۔ انہوں نے ایک کتاب، ایک رسالہ، ایک خط لکھا، ایک لیٹر لکھا مدینہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور آقا کو کہا آقا تشریف لائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے حزن کے ساتھ بھی محزون ہیں، ہم آپ کے خوشی کے ساتھ خوش رہنے والے مخلص افراد ہیں، آپ تشریف لائیے۔ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا میں ایک وقت کی انتظار کر رہا ہوں، جب وہ وقت آئے گا میں اس وقت اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے خروج کروں گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ امام کو اس وقت خاموش رہنا بھی حکم پروردگار کی تعمیل تھی، اور امام علیہ السلام کا 61 ہجری میں خروج کرنا یہ بھی حکم پروردگار کی اطاعت اور فرما برداری تھی۔ وقت گزرتا گیا، اہل کوفہ کی تعداد بڑھتی گئی، تو حتیٰ کہ یہ جو سیاست بنی امیہ کے جو ظلم اور مکاری اور ان کے جرائم تھے، وہ حتیٰ کہ مدینہ، حجاز، دور دراز علاقوں تک بھی اس کے اثرات رونما ہونے لگ گئے، اور حجاز کے اشراف، حجاز کے قبائل کے سردار، حجاز یعنی مکہ و مدینہ، یہ جو آج کا جو سعودی عرب، اس کے بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے پاس جمع ہونے لگ گئے۔ عراق کے لوگ آتے تھے، مسلسل وفد آنے لگ گئے۔ آخر کب تک یہ برداشت کریں گے؟ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو لوگ آتے تھے، ظاہر ہے کہ اس وقت جو حاکم شام کی طرف سے والی تھا مدینہ پر، اس کو معین ہی اسی لیے کیا گیا تھا کہ آپ نے امام حسین کی طرف آنے والے لوگوں کی نقل و حرکت پہ نگاہ رکھنی ہے، اور پھر وہاں اکسانے والے لوگ بھی تھے جو ظاہر ہے کہ بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ تھے۔
ایک شخص تھا عمر ابن عثمان، اس نے والی مدینہ کو آ کر کہا کہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ وفد جوک در جوک آ رہے ہیں، اگر آپ اس طرح خاموش رہے اور ان وفود کا کوئی قلع کما نہ کیا اور ان کا ناطقہ بند نہ کیا تو پھر آپ کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوگی اور سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے آ کر اکسایا، عمر نے آ کر حاکم شام مروان کو آ کر اکسایا، نتیجے میں اس نے حاکم شام کی طرف خط لکھا، ابھی حاکم شام موجود ہے، میں اس تسلسل کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے خط لکھ دیا، یہ حالات ہیں، اس طرح کا ہے اور اب کیا کرنا چاہیے۔ تو ادھر سے پھر خط آیا، اس نے کہا کہ جب تک یہ علناً علی کا بیٹا امام حسین علناً ہمارے مقابلے میں نہیں آتا، ہمیں انتظار کرنی چاہیے اور ہم اس کی جو ہے وہ انتظار کرتے رہیں گے، اور آپ اس کی ہر حرکت، ہر سکون، ہر نقل و حرکت کو اپنی نگاہوں میں رکھیے اور میری طرف پہنچائیے۔ تو یہ 61 ہجری کا واقعہ نہیں تھا، یہ بہت پہلے، ابھی تو میں اس زمانے میں بھی نہیں گیا انہوں کو، یہ بعد از رسول باب سیدہ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں تو ابھی ایک جو مختصر سے واقعات، جب یہ حاکم شام کی طرف یہ پیغام آیا کہ ابھی آپ انتظار کریں، امام حسین جب تک علناً ہمارے سامنے نہیں آتے، ان کو متعرض نہ ہوں، ان کا کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ نہیں کرنا ہے اے مروان۔ جب یہ بات پہنچی تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بھی خبر مل گئی، وقت گزرتا گیا، پھر ایک دفعہ ایک خط آیا حاکم شام کی طرف سے۔ حاکم شام نے کہا حسین مجھے آپ کی طرف سے کچھ خبریں مل رہی ہیں، سنیے گا، مجھے آپ کی طرف سے کچھ خبریں مل رہی ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، ہماری حکومت کے خلاف اٹھ رہے ہیں، اگر یہ صحیح ہے تو پھر یاد رکھیے یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کو ایسا کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ غلط ہے تو ٹھیک ہے، میں یہی کہوں گا کہ آپ کو ان چیزوں سے رکے رہنا چاہیے۔ یہ ایک دھمکی امیز خط تھا کہ اگر یہ صحیح ہے تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ غلط ہے تو آپ کو ٹھیک ہے ایسا ہی رہنا چاہیے اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ خط پہنچا نا دوسری بار حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور ادھر سے مومنین، مخلصین، محبین، اہل ایمان والوں کی طرف سے بھی امام حسین علیہ السلام کو یہ کہا گیا تھا کہ اب آپ کس وقت جو ہے وہ قیام فرمائیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے پھر خط لکھا، ظاہر ہے کہ پھر امام علیہ السلام نے اس خط میں سب کچھ عیاں کر کے لکھنا تھا، انہوں نے بیان کرنا تھا۔ آقا نے بیان فرمایا میرے بھائی نے ہدنہ کیا، میں نے اس کی پاسداری کی اور میں پاسداری کر رہا ہوں۔ ایک تفصیلی خط ہے اور یہ اہل سنت برادران کی کتابوں میں یہ خط موجود ہے۔ آقا نے فرمایا یاد رکھ جس نے بھی آپ تک یہ خبریں پہنچائیں وہ چغل خور بھی ہے، وہ شرابی بھی ہے، فتنہ باز بھی ہے، اور امت کو ایک ایسے فتنے کی طرف دھکیل رہا ہے جس فتنے سے نکلنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہوگا، بندگلی کی طرف وہ امت کو دھکیل رہا ہے، اور یہ بندہ خوش آمدی بھی ہے جس نے آپ کو یہ خبریں جا کر پہنچائی ہیں۔ ظاہر ہے پھر امام علیہ السلام نے ایک ایک چیز کو بیان کیا کہ اس زمانے میں جو کچھ ہو چکا تھا، پھر امام علیہ السلام سید الشہداء نے بیان فرمایا، آقا نے سب کچھ بیان فرمایا۔ آقا نے فرمایا ذرا یہ بتائیے کہ عمرو بن حمق الخزاعی کو کس نے قتل کروایا ہے؟ سنت رسول کو کون تار تار کر رہا ہے؟